کیا ہی حسین اتفاق ہے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ میں اور عمران احمد نیازی صاحب میں بڑے سے مشترکات پائے جاتے ہیں، ایسے ریزمبلنس ہیں، ایسی چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی پائی جاتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ دنگ رہ جاتا ہے کہ دونوں باپ گرو جو ہیں، جو والد صاحب ہیں ان کے، امریکہ مجھے بچاؤ، آرمی چیف جو ہے نا وہ مجھے جو ہے وہ مجھے مارنا چاہتا ہے، ہم حقیقی آزادی چاہتے ہیں۔ تو گرو اور جناب چیلے کا جو رشتہ ہے، دونوں کا اتنا پوتر رشتہ ہے کہ دونوں میں اتنا اشتراک ہے، دونوں میں اتنی چیزیں متفقہ پائی جاتی ہیں، اتنی چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی جو چیز جو نیازی مہاتما صاحب کے ساتھ ملتی ہے، وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ پلے بوائے مشہور تھے۔ 3 شادیاں ان کی بھی ہیں، 3 شادیاں ان کی بھی ہیں، ان کی بھی ناجائز بیٹی ہے، ان کی بھی ناجائز بیٹی ہے۔ انہوں نے بھی 26 جو رپورٹڈلی جنسی تعلقات فیمیل کے ساتھ رکھے، اور سینکڑوں کے ساتھ جو ہے نا وہ افیئرز میں مبتلا رہے ہیں۔ اور جناب یہی کام جو ہے مہاتما نیازی صاحب کے ساتھ بھی ہے کہ بے تحاشا عورتوں کے ساتھ جو ہے نا وہ جو غیر قانونی ہیں، اور اس کے ساتھ جنسی تعلقات میں جناب مبتلا رہے ہیں، اور پلے بوائے بھی مشہور رہے ہیں۔ اور ان کی سپیچ جو ہے جیتنے کے بعد، وہ بھی صرف امریکہ میں، اور یہ بھی جب جیتے تو ان کے بھی جو انڈے کے تعلقات تھے، انڈے دیں گے، کٹے دیں گے، بچڑے دیں گے، دیسی مرغی دیں گے، اس نے لیکن ایک چیز ان سے ذرا ڈفرینٹ کہی ہے کہ امریکہ کو جناب بنائیں گے، پاورفل بنائیں گے۔ گولڈن ایرا کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے جناب، امریکہ جو ہے وہ اس کو عظیم بنائیں گے۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا، انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان کو عظیم بنائیں گے، پاکستان جو ہے وہ حقیقی آزادی کے ساتھ چلے گا، قرضہ اتاریں گے جناب، 90 دن کے اندر کرپشن ختم کر دیں گے، لوٹا ہوا پیسہ واپس لے آؤں گا۔ جو مہاتما نیازی صاحب کے الفاظ تھے، وہی الفاظ ان کے گرو، ان کے والد صاحب جناب ٹرمپ صاحب کے تھے۔ لیکن چلو ان کی پالیسیز میں ذرا کچھ ریفلیکشن نظر آتا تھا کہ وہ ایک ملک کے لیے، امریکہ کے لیے ہمیشہ بات کر رہے تھے، لیکن انہوں نے تو کرپشن کا بازار گرم رکھا، اپنی بیگم صاحبہ کی بات مانی، اور بات کیا مانی، وہ اتنا انفلوئنشل پرسنالٹی جناب رہی ہیں کہ وہ فرح گوگی کے ساتھ مل کے یہ ہیرے جواہرات کے جو سیٹ آتے رہے ہیں، انگوٹھیاں آتی رہی ہیں ملک ریاض کے لیے، ایویں نہیں حامد میر بولتا، ایویں نہیں جناب مہاتما نیازی صاحب کے لیے وہ پیچھے ہٹ جاتا، ایویں نہیں وہ گواہی دینے سے پیچھے ہٹ جاتا۔ تو جو یہ ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں وہ مہاتما صاحب میں اور ٹرمپ میں پائی جاتی ہیں۔ ٹرمپ کے جو چیلے ہیں وہ ہیں جناب عمران احمد، مہاتما نیازی صاحب۔ تو ادھر بھی جناب پلے بوائے مشہور ہے، جنسی تعلقات کے لیے وہ مشہور ہیں، غیر جو ہے وہ قانونی تعلقات، غیر قانونی جو ہے وہ لڑکیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ افیئرز رکھنا سینکڑوں کے ساتھ، اور غیر قانونی بیٹیاں اور غیر قانونی بیٹی ادھر بھی موجود ہے۔ تو یہ اتنا سارا کچھ مشترکہ پایا جانا اور اتفاق کی بات نہیں ہے، یہ ایک پراپر ایک، اچھا ان میں سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی مینٹالٹی ایک ہے، ان کی ایکشن ایک ہے، ان کی حرکات و سکنات ایک ہے۔ وہ بھی لطیفے جو ہے نا وہ کرتا ہے، یہ بھی بونگیاں مارتا ہے، ایسی ایسی بونگیاں جو اپنا تھوکا چاٹا جو ہے نا یہ چاٹتا ضرور ہے۔ جو کہتے ہیں کسی کے لیے وہی آپ خود کر رہے ہوتے ہیں، جس چیز کے لیے لوگوں کو روک رہے ہوتے ہیں وہ خود کر رہے ہوتے ہیں، بیان خود اسی وقت، بیان ہی جو لوگوں کے الزام لگا رہے ہوتے ہیں خود اپنے اندر وہ چیز ان کے موجود ہوتی ہے۔ تو یہ ٹرمپ کا اور ان کا آپس میں اتنا گہرا تعلق، یہ ایک چیز جو ہے نا وہ کامن ہے، وہ ہے اسرائیل، یہودیت اور صہیونیت۔ تو ادھر بھی صہیونیت کوٹ کوٹ کے بڑھی ہوئی ہے، ادھر بھی صہیونیت اور یہودیت جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بڑھی ہوئی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کے اندر جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور بڑا ہی اس میں جو ہے نا وہ لازوال مثال ان دونوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ دونوں دماغ سے پیدل ہیں، دونوں غلاظت کی انتہا کو چھو چکے ہیں، دونوں کا معاملہ جو ہے وہ دنیا سے انوکھا ہے، اور دونوں ہی جناب اپنا تھوکا ضرور چاٹتے ہیں، اور دونوں پھر بڑکے مارتے ہیں۔ دونوں نے جو ہے وہ ملک میں افراتفری پھیلائی، دونوں نے جناب اپنے ہی، انہوں نے کیپٹل ہل پہ حملہ کروایا، اور انہوں نے جناب جناح ہاؤس پہ حملہ کروایا، جی ایچ کیو پہ حملہ کروایا۔ تو یہ وہ صورتیں ہیں جو ان کی آپس میں دماغی مینٹالٹی کیفیت ملتی ہے، ان کی مینٹل ڈسپوزیشن ملتی ہے کہ یہ دونوں سائیکو مینٹل جاہل ہیں، وہ بھی مغرور ہے، یہ بھی مغرور ہے۔ تو یہ بڑا ایک اچھا کمبینیشن ہے ان دونوں کا، جاہلوں کا۔ اس کی سپیچ میں امریکہ تھا، اس کی سپیچ میں اپنا ہی اپنا تھا، میں اس کو کر دوں گا، فلاں کر دوں گا، فلاں بدلہ لوں گا، فلاں سے یہ کر دوں گا، فلاں کو جیل میں ڈال دوں گا، تم آؤ میں تمہارا یہ کام کر دوں گا، فلاں کو یہ کر دوں گا۔ کرپشن ان کے دور میں سب سے زیادہ رہی، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق سب سے بدترین گورننس اور حکومت ان جناب مہاتما نیازی صاحب کی تھی۔ اسی میں سب سے زیادہ کرپشن انڈیکس میں ہم سب سے زیادہ اوپر گئے، اسی میں جناب عدالتی نظام تباہ ہوا، برباد ہوا، اور سب سے زیادہ جو قرضہ پوری پاکستان کی ہسٹری کا تھا اس کا 80%، آلموسٹ 80% جتنا چور ڈاکوں کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، جن کو چور ڈاکو دن رات الاپتے ہیں، انہوں نے جتنا قرضہ لیا پورے پاکستان بننے سے لے کے آج تک، ان کی حکومت تک، 4.25 سال کی گورنمنٹ میں جناب مہاتما نیازی صاحب نے اس کے ایکول قرضہ لے لیا۔ کمال ہے، یہ وہ شخص ہے جو کے پی کے میں جو 11-12 سال سے حکومت چل رہی تھی، 15 سال ہونے کو ہیں، اور جناب وہ مقروض 1100 ارب سے 1500 ارب کا مقروض ہے، اور وہ پی آئی اے خریدنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو اتنا کرپشن کا بازار گرم، اتنی نیپوٹزم، اتنی جو ہے غیر قانونی بھرتیاں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک دوسرے کے اندر ان میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ اب رہی بات جناب وہ زلفی بخاری صاحب، وہ ایسا ایک گھٹیا شدید غلاظت کا شکار اور دماغی جو ہے وہ پاگل کیفیت کا مالک،
وہ شخص کہتا ہے اس نے جس نے لابی امریکہ میں بھی کی, اسی نے 62 ارکان سے جو ہے وہ خط لکھوایا, اسی نے 90 لوگوں کو جو کانگریس مین کو انوالو کیا, حمایت جو ہے وہ منظور کرائی, اسی نے لابی کریٹ کی, لابی بنائی جناب, وہ جو نیازی مہاتما کے حق میں وہاں پہ نعرے بلند کرے, اخباروں میں پوسٹیں لگوائی ہیں, ویب سائٹس پہ لگوائی ہیں, سوشل میڈیا پہ چلوائی ہے, انہوں نے ٹرینڈز چلوائے ہیں, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور وہی زلفی بخاری اب کہہ رہے ٹرمپ کے دل میں جو ہے نا ان کے لیے بڑی حمایت ہے, ٹرمپ کے دل میں جو ہے نرم گوشہ ہے, تو اب وہ مہاتما نیازی صاحب کو جو ہے وہ چھڑوا لیں گے. اور یہی کنسیپٹ پوری پی ٹی آئی اور ان کے یوٹیوبر ان کے غلیظ جو ہے کلٹ ہیں, اور یہ گھنگرو پہن کے انہوں نے گھنگرو توڑ دیے ہیں ناچ کے کل سے جب سے وہ جیتا ہے, کہ جناب مہاتما نیازی صاحب کو جناب ایسے اڈیالہ کا جیل کا دروازہ کھلے گا, وہاں سے آرڈر آئے گا ٹرمپ کا, مہاتما نیازی صاحب کا جو ہے نا اس نے شکریہ ادا کرنا ہے, اس نے وہاں سے آرڈر جاری کرنا ہے کہ جناب تمہیں ہم پتھر کے زمانے سے باہر بھی پھینک دیں گے, تم پہ حملہ آور ہو جائیں گے. مہاتما نیازی کو نہ چھوڑا, اس نے پوری اسپیچ میں مہاتما نیازی کو کتا بھی نہیں سمجھا, کیونکہ دونوں ایک ذہنیت کے مالک ہیں, اسے بھی پتہ یہ میرا کیا لگتا ہے جاہل, لیکن خیر وہ اس کا فالوور ہے, مہاتما نیازی اس کا فالوور ہے, تو چلیں نرم گوشہ ہو بھی سکتا ہے. دوسری طرف یہ باپ بیٹا ایک دوسرے کے سگے نہیں ہیں. اسد صاحب جو ہیں وہ اسپیکر جو رہے ہیں پہلے, وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کے جیتنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور ٹرمپ کے آنے جانے سے ہار جیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. زلفی بخاری کہتا ہے جناب وہ جو ہے ریلیز کروائے گا. تو ان کے دماغی کیفیت یہ حال ہے ان کا, اور یہ آپس میں سگے نہیں ہیں ایک دوسرے کے, یہ باپ کے اندر پیو پتر نہیں سگے, یہ حال ہے ان کا. تو یہ نہ یہ پڑھے لکھے ہیں, نہ یہ کوشش کرتے ہیں, نہ یہ سمجھدار ہیں, نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھپے ان کے دماغ دلوں پہ لگے ہوئے ہیں, اندھے جاہل گونگے بہرے ہیں, یہ سچ نہ سن سکتے ہیں, نہ دے سکتے ہیں, نہ جان سکتے ہیں, نہ پڑھ سکتے ہیں, نہ یہ ان سے برداشت ہے.